اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے پہلے تحیۃ المسجد نماز پڑھنے کے بعد کتنی سنت نماز پڑھنی ہے؟ کیا معمول ظہر نماز کی طرح سنت پڑھنی ہے یا پھر اسی طرح سے جمعہ نماز کے بعد کتنی سنت نماز پڑھنی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ جمعہ سے پہلے ہم کو حتی الامکان جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد جانے پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ بندہ جتنی جلدی مسجد جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد دو رکعت بول کے آپ کو جتنا پڑھنا میسر ہو جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ سکتا ہے، کوئی تعداد اس کی مقرر نہیں ہے۔ آپ کو 10 رکعت پڑھنے کا موقع ملا، 20 رکعت پڑھنے کا موقع ملا کہ آپ بالکل 11 بجے ہی مسجد چلے گئے جمعہ کے دن اور وہاں جا کر مستقل برابر دو رکعت بول کے آپ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جتنی بھی پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آدمی کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو خطبے کے بعد آدمی کو نماز روک لینی ہے۔ خطبہ سے مراد منبر پر جو خطبہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جو تقریریں نیچے ہوتی ہیں وہ خطبے میں شمار نہیں ہیں، وہ تو بس ایسے ہی ایک نئی ایجاد ہے۔ تو بہرحال اس پر آدمی کو اپنی نماز روکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر مسلسل نماز پڑھتا بھی جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ منبر پر خطبہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر کی نیت سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جو جمعہ کی نماز پڑھی ہے ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم ظہر میری ہو جائے، اس نیت سے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کہ اس کا کوئی تصور ہماری اپنی شریعت میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ وغیرہ نے ایسا کوئی عمل بالکل بھی نہیں کیا کہ آپ جب جمعہ کے لیے آ گئے، جمعہ کی نماز آپ نے ادا کر دی، 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا تو جمعہ ختم ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد آدمی چاہے 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر جانا چاہے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، یہ سب نفل نمازیں ہیں، جتنی بھی بندہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بات جناب آتی ہے کہ جب وہ مسجد میں یعنی جمعہ کی نماز کے بعد سنت جو پڑھی جاتی ہے تو مسجد میں اگر پڑھتے تو 2 اور 2 بول کے 4 رکعت پڑھتے، اور گھر جا کر پڑھتے تو 2 ہی رکعت پڑھتے بول کے۔ اور عبداللہ بن عمر وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں کے بڑے پیروی کرنے والے، آپ جیسا عمل کرتے ویسے ہی کرنے والے، حتی الامکان آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے والے۔ تو اس لیے اہل علم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسجد میں اگر سنتیں پڑھی جائیں تو 2 رکعت اور 2 رکعت بول کے 4 پڑھی جائے، گھر جا کر پڑھتا ہے بندہ تو 2 رکعت بھی پڑھے۔ یہ جمعہ کے دن کی تو بات ہے، لیکن دیگر اور تمام نمازوں کے لیے بندہ صرف فرض نماز مسجد میں ادا کرے وہ افضل ہے، اور باقی جتنی بھی سنتیں ہیں، پہلی سنت بھی فجر کی نماز سے پہلے ہم گھر میں 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت پڑھ لیں تو بس کوئی حرج کی بات نہیں، مگر سنت گھر میں پڑھ کر آئیں زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری نمازیں جن کے بعد ہم کو سنتیں پڑھنی ہیں، عام طور پر لوگوں کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی نمازیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں پوری کی پوری اپنی مسجد میں ادا کر کے گھر میں جا کر 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھارتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ بندہ اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو وہی افضل بھی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو، بلکہ وہاں بھی نمازیں ادا کیا کرو۔ قبرستان ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے،
لیکن یہ جو ہے کیا ہے، آپ نے اسی لیے بتایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے مت بنا لو، بلکہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی اٹھا رکھو اور گھروں میں بھی جا کر نماز پڑھو۔ تو جتنی بھی سنت نفل وغیرہ جو بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں ادا کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ کو گھر نہیں جانا ہے بلکہ آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، کام پر ہیں، تو ایسی صورت میں یقیناً مسجد ہی میں آپ سنت نفل وغیرہ پڑھ کر جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ چلے جائیں۔ اگر آپ کے اپنے کام کی جگہ بھی جا کر آپ کو وہاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں جا کر پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو آج آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔